बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। गद्दार वतन के पोस्टर्स लगा दिए गए, ये किस बात की तरफ इशारा है? क्या एक मर्तबा फिर मुल्क में ये बताया जा रहा है कि भाई ये वाले लोग नाकाबिले कबूल हैं, या फिर तासुर क्या दिया जा रहा है? इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले भी एक मर्तबा ये हो चुका है कि जब 9 मई हुआ था तो उसके फौरी बाद वॉल ऑफ शेम ये लगा दी गई थी, और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने पोस्टर्स देखे कि न सिर्फ उन पोस्टर्स में जो स्याही लगी हुई थी, और उसके अलावा एक तो किसी पर आप लानत मलामत करते हैं तो उस अंदाज से भी स्याही लोगों के चेहरों पर चस्पा थी, और ठीक वैसा ही काम इस बार भी किया गया। ये हरकत किसकी है? ये हरकत कौन कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्यों की गई है? क्या कोई शख्स किसी को गद्दार करार दे सकता है? अच्छा, दो इंतहाई अहम तरीन चीज़ें, एक है हुब्बुल वतनी, और एक और चीज़, यानी आप किसी का ईमान जज नहीं कर सकते। ये क्योंकि ईमान जज करने का मामला बंदे का और खुदा का होता है, तो कोई तीसरा इसको जज नहीं कर सकता। और इसी तरह से एक मुल्क के साथ आप कितने मुहिब्बे वतन हैं, एक मुल्क के साथ आप कितने अच्छे हैं, जब तक आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसे ठोस सबूत मौजूद नहीं होते। और मेरा ये ख्याल है कि इनमें से अक्सर के ख़िलाफ़ ऐसे कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर इनको ये कहा जाए कि ये गद्दार हैं। इनमें एंकर्स भी हैं, इनमें सियासतदान भी हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं वो भी हैं। सो यहाँ मैंने देखा कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब वहाँ गए, और उसके बाद क्योंकि उनकी अपनी एक तस्वीर वहाँ लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक गद्दार तमाम गद्दारों को सलाम कहता है, तो तमाम गद्दारों से मुखातिब है। यानी उन्होंने कहा कि अगर मैं गद्दार हूँ तो क्या पाकिस्तान के लोग भी गद्दार हैं? बहरहाल इनमें जो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में ये किया गया है, ये हरकत इंतहाई छोटी हरकत है कि, और ये किसकी जानिब से की जा सकती है इसका अभी तक कोई पता नहीं, नामालूम लोगों की जानिब से ये किया गया है। सो इसमें कौन कौन आपको नज़र आ रहा है? इसमें आपको एक शायान अली, आपको याद है शायान अली, वो जो जज दिलावर के पीछे भी पड़े थे लंदन में, और उसके अलावा यहाँ पर और कौन है जो आप देख सकते हैं? मखदूम शहाबुद्दीन साहब हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा शहजाद अकबर साहब जो इस वक्त मुल्क में नहीं हैं, बैरून मुल्क हैं, और वो भी इसमें मौजूद हैं। मुईद पीरज़ादा साहब इसमें मौजूद हैं, और बाकायदा इनके नाम भी लिखे गए हैं कि ये लोग यहाँ पर मौजूद, यहाँ ये लोग, उनके तस्वीर तो हैं ही हैं, लेकिन इनकी तस्वीर के साथ इनके नाम भी लिखे गए हैं। आमिर नूरानी साहब, अहमद नूरानी साहब, माज़रत चाहता हूँ, अहमद नूरानी साहब इसमें हैं, और उसके अलावा सबी काज़मी साहब ये भी हैं। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनका नज़रियाती टिल्ट, या फिर किसी हद तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्शंस को सपोर्ट करते हैं किसी हद तक। बाकी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो उसूली तौर पर, मैं अगर कहूँ ना कि यार ये उसूली सहाफ़ी हैं, तो वो हैं इसमें शामिल। मिसाल के तौर पर आप देखें, शाहिद असलम साहब अपने उसूल पर खड़ा होने वाला, इसी तरह से अहमद नूरानी साहब, और मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना कि जो सबी काज़मी हुए, वजाद सईद ख़ान हुए, और ज़ाहिर है इनकी कुछ ऐसी बातें, या मुईद पीरज़ादा इवन की कुछ ऐसी बातें जो कि इंतहाई मुतनाज़ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें ना कि मुईद पीरज़ादा साहब ने बात की कि अच्छा हुआ कि मेरे वालिद ने मुझे ये कहा और बाहर निकलवाने का कहा। सो मैं कुछ चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप साबिर शाकिर देखें, साबिर शाकिर यहाँ तक तो जा सकते हैं ना कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा मुझे ठीक लग रहा है, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, और ज़ाहिर है उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, और हर किसी को ये हक़ है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। ये है साबिर शाकिर साहब।
اور اس کے علاوہ باقی جو صابر شاکر صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والا غدار ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والا غدار ہو سکتا ہے تو پھر باقیوں کی نظر میں کسی اور جماعت کو سپورٹ کرنے والا غدار ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہر حکومت میں غدار بدلتے رہیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ روش دیکھی ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ صحافیوں کو غدار بولنا شروع کر دو یا لوگوں کو غداری کے تانے دو، ایسا ہوتا ہے۔ اور بلاول صاحب اکثر نعرہ لگاتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ مودی کا جو یار ہے، آگے وہ نہیں کہتے تھے، آگے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آگے کس معیار پر جو جملہ اترتا ہے یا پھر جو لفظ نمودار ہوتا ہے کس وزن میں، تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہم وزن لفظ کیا ہے۔ دیکھیں اس میں ضرور ایک دو نام ایسے ہیں، یعنی عادل راجہ صاحب کا نام، اور عادل راجہ کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے، حیدر مہدی کا نام، شاہین صاحبائی کا نام، یہ تو وہ تینوں ایسے بندے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت نے کئی بار لکھا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے آپ کی کچھ باتیں ٹھیک ہوں غلط ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس انتہا کو گئے، دیکھیں غدار یا نہ غدار اس کو فی الحال اس بحث کو چھوڑ دیں، لیکن یہ تینوں بندے واقعی اپنے متنازع ترین حرکتیں کرتے رہے، ان کا شمار بھی اس لسٹ میں آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ تو وہ بندے ہیں جو کہ ریاست پاکستان کو مطلوب ہیں، یہ تو وہ بندے ہیں کہ جو انتہائی نفرت پھیلا چکے لوگوں میں، اور یہ تو علل اعلان گالیاں دیتے ہیں۔ آپ اپنی رائے رکھیں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اسی ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں بلا ثبوت۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مثال کے طور پر عادل راجہ اپنا ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ویلاگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں موجود جو ان کا اپنا ہی شعبہ ہے اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں تنقید آپ کر سکتے ہیں لیکن تصدیق نہیں کر سکتے، اور عادل راجہ نے، حیدر مہدی نے یہ بہت کیا ہے یہ، یعنی اور اس کے علاوہ شاہین صاحبائی پر آ جائیں۔ شاہین صاحبائی نے ایک نیوز دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ جب فاروق حبیب صاحب کو یعنی گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، فاروق حبیب صاحب ان دونوں کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں تھے، تو اس کے بعد شاہین صاحبائی نے کہا کہ اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن فاروق حبیب صاحب کے بارے میں انہوں نے انتہائی وہ بات کر دی کہ جو غلط نکلی۔ بعد میں فاروق حبیب صاحب منظر عام پر آئے۔ تو ایسے لوگوں کا ہم پھر کیا کریں؟ آپ سپورٹ کریں، یعنی آپ کے نظریات کسی ایک پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں، کسی ایک اصول کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپ وہ بات کریں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یعنی ویورشپ کے خاطر آپ نے غلط خبریں دینا شروع کر دی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عادل راجہ کرتے ہیں، اور اسی طرح حیدر مہدی، ان کا ٹرائل ہوا اور کورٹ مارشل ہوا، اچھا ہوا۔ یعنی جو بھی ریاست کے خلاف اگر بات کرتا ہے اور اس حد تک جاتا ہے کہ جو یعنی اب تنقید کم تضحیک زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ ریاست کا بھی کام ہے۔ لیکن یہاں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں کہ جن پر ایسے آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ غدار ہیں۔ یعنی ہم میں سے، مجھ میں سے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم میں سے جو سامنے والا ہے وہ زیادہ محب وطن ہوگا۔ سیاستدانوں کی اگر یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ شہباز گل صاحب ہیں۔ شہباز گل صاحب سے کئی باتوں پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ جس زبان کا انتخاب کرتے ہیں، وہ جس زبان میں یا جس ٹون میں ایون بات کرتے ہیں، یا شہزاد اکبر صاحب پر بعد میں آتے ہیں، شہباز گل صاحب پر، تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور مجھے بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے شہباز گل صاحب جو بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ان کے اپنے لوگ بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن کیا وہ غدار ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت، جس کسی نے بھی کیا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مخدوم صاحب ہو گئے یا باقی جو لوگ ہو گئے جو سپورٹ کرتے ہیں کسی ایک پارٹی کو، اور کیا وہ غدار ہیں؟ میرا خیال ہے غداری کے جو سرٹیفکیٹ ہیں نا وہ بانٹنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے جو نتائج آتے ہیں نا وہ بہت ایسے آتے ہیں کہ جو متحمل نہیں کر سکتے، اور
اس کے علاوہ بہت سے اور صحافی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. دیکھیے مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان ٹھیک ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں. یہ صحافی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں. آپ ان کی رائے ٹھیک بھی غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ایک اسکول آف تھاٹ کو ماننے والا شخص، اگر وہ اسکول آف تھاٹ جمہوری ہے، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، تو وہ غلط ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال وہ غلط ہو سکتی ہے. اچھا غلط نہیں ہو سکتی، کیا اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف، اعتراض، اتفاق سب کچھ کیا جا سکتا ہے. غدار بہت آگے کی چیز ہے. غدار کون ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جو اپنا ملک بیچے. غدار کون ہوتا ہے؟ غدار یعنی جو جس کسی نے آئین کو سبوتاش کیا، جس نے آئین شکنی کی، اور اس کے علاوہ وہ ہوتے ہیں غدار. تو غدار وہ لوگ نہیں ہوتے جو مختلف اسکول آف تھاٹس رکھتے ہوں. اچھا ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جن کی وجہ سے نفرت پھیلی، بالکل پھیلی، اور پی ٹی آئی والے خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جو زبان ہے اس سے بھی اعتراض، اختلاف، اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن غدار بہت آگے کی چیز ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ باندھنا بند کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایکسٹریم تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد واپس آپ کا نیچے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ جب اسی پیرائے میں نیچے بھی جائیں یعنی پھر یہ غداری کا جو ٹیگ ہے ان سے اتر جائے، تو پھر اس پیار کو کیا نام دیا جائے. بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.